دیکھیے اگر ہم پٹھوں کی بیماریوں کی بات کریں تو بنیادی طور پہ پٹھوں کی دو قسم کی بیماریاں ہیں. ایک جینیٹکلی، جن کے اندر پٹھے ہمارے پیدائشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں لیکن ظاہر عمر کے کچھ حصے کے بعد ہوتے ہیں، جن میں سب سے جو خطرناک بیماری ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی. بچہ پیدا ٹھیک ہوتا ہے، 4-5 سال کی عمر تک ٹھیک چلتا ہے، پھر ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ ایڑی اٹھا کے چلنا شروع ہو گیا ہے، پیٹ یا چھاتی نکال کے چلنا شروع ہو گیا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا، ایسے مریض جب بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم گاور سائن کہتے ہیں. تو یہ اگر 3 علامتیں ہوں، یعنی ایڑی اٹھا کے چلے، چھاتی نکال کے چلے، بیٹھ کے کھڑے ہوئے تھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو، سو دس شوز اس کو مسکولر ڈسٹروفی ہے. اور اگر یہ 5-6 سال کی عمر میں کرنا شروع کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی ہے. ایسے مریض عام طور پہ 11-12 سال کی عمر پہ ویل چیئر میں بیٹھ جاتے ہیں. ان پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ابھی فوری طور پہ کوئی اویلیبل نہیں ہے، لیکن ری ہیب کی جا سکتی ہے. ان کو موٹا نہ ہونے دیں. اور یہ واحد بیماری ہے پٹھوں کی مسکولر ڈسٹروفیز جن کے اندر زیادہ ایکسرسائز نہیں کرانی چاہیے. یہ غلطی ہم اکثر کر جاتے ہیں، ہمارے لوائقین بھی اور کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی، کہ جی ان کو آپ ورزش کم کرائیں. زیادہ ورزش کرائیں گے تو پٹھے جلدی ٹوٹیں گے. ان کے جو سخت والی ورزش ہے وہ بالکل نہیں کرانی، ان کو آئسومیٹرک ایکسرسائزز کرواتے ہیں. یہی بیماری اگر 4-5 سال میں شروع ہونے کی بجائے 12-14 سال کی عمر میں شروع ہو تو اس کو بیکر مسکولر ڈسٹروفی کہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کم خطرناک ہوتی ہے، اور اسی طرح اس میں لم گرڈل اور بہت سی قسمیں ہیں. تو یہ پٹھوں کی جینیٹک بیماریاں ہیں. کچھ پٹھوں کی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمیں لگ سکتی ہے، ایکوائر ہو سکتی ہے. ان کے اندر مایوسائٹس ہے، اس کے اندر مایوپیتھیز ہیں. مثال کے طور پہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ کازز ڈائبیٹک مایوپیتھی. اسی طرح ڈرمیٹومایوسائٹس ہے یا مایوسائٹس ہے، یہ انفلیمیشن ہوتی ہے پٹھوں کی، جن میں پٹھوں میں درد بھی ہوتا ہے اور وہ کمزور بھی ہوتے ہیں. اور ڈرمیٹومایوسائٹس کے اندر پھر پٹھوں کے علاوہ سکن کے اوپر ریشز بھی آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ آپ جب نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے نارملی جو مسکولر ڈسٹروفی کے ہیں یہ کیور نہیں ہوتے، بہتر ہو جاتے ہیں. باقی کنڈیشنز کے اندر ٹریٹمنٹ سے وہ کسی حد تک کیوریبل ہوتی ہے.